اب ہم بات کریں گے ابن الوقت کے تنقیدی جائزے پر۔ اس سے پہلے ابن الوقت کا ناول جو ہے اس کی تلخیص پیش کی جا چکی ہے۔ اس کو پہلے آپ ناول کو پڑھیں، اس تلخیص کو سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ تنقیدی جائزے کی طرف آئیے گا۔ نذیر احمد کا یہ ناول 1888 میں لکھا گیا۔ وہ دور برصغیر کی تاریخ کا ایسا دور تھا جب مغل شہنشاہیت کا آفتاب ڈوب رہا تھا۔ لال قلعے کے وقار کی چاندنی ماند پڑ چکی تھی اور مغل تاجداری کی آخری نشانی وطن سے چھین گئی تھی۔ حکمران محکوم ہوئے اور سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز حاکم بنے۔ چنانچہ اب وہ اس ملک میں اپنے قدم مضبوط بنا رہے تھے۔ ان کی تہذیب اور ان کی حکومت کا نظام تسلط جما رہا تھا۔ ان کا سامراجی رویہ اپنی چمک دکھانے لگا تھا۔ بعض اہل ملک نئی حکومت اور تہذیب کو بصد شوق سینے سے لگا رہے تھے۔ بعض تیوری چڑھا کر سختی سے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو یہ کشمکش کا ایک دور تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ جب مغرب کے فکری اور علمی سرمایے، اس کی تہذیب اور معاشرت نے ہندوستانیوں کے ذہنوں کو اس طرح مغلوب کرنا شروع کیا کہ ہندوستانی اور خاص طور سے نوجوان طبقہ مشرق کی ہر چیز کو نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگا۔ تو ہندوستان کا مختلف رائے باشعور طبقہ کس ذہنی کرب سے گزر رہا تھا، عیسائیت کس طرح اسلام اور ہندو دھرم وغیرہ کے ماننے والوں میں تشکیک پیدا کر رہی تھی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ سائنس کی نئی ایجادیں کس طرح تعلیم یافتہ لوگوں کو مذہب سے بے بہرا کر رہی تھی۔ کانگریس تحریک کے ہندوستانی سماج کے مختلف طبقوں پر مختلف اثرات کیا تھے اور کیوں تھے۔ یہ اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب ہندوستان کے مورخوں اور ماہرین سیاسیات، اقتصادیات اور سماجیات وغیرہ نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ان میں سے بیشتر سوالوں کا جواب سیدھے سادے انداز میں نذیر احمد کے ناول ابن الوقت میں موجود ہے۔ ابن الوقت اردو کا پہلا ناول ہے جس میں اپنے دور کی سیاست، تہذیبی و معاشرتی کشمکش، مذہبی رجحانات، برطانوی حکومت کے موافقین اور مخالفین کے سیاسی عقائد، حاکم اور محکوم کے رشتے اور فرد کی خارجی اور سماجی زندگی کو تاریخی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ نذیر احمد دہلی کالج کے طالب علم تھے۔ شمالی ہند کے ہندوستانیوں اور خاص طور سے مسلمانوں میں نشاط الثانیہ اسی کالج کے علمی کارناموں کا نتیجہ تھا۔ اس کالج کی علمی خدمات اور ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل اقتدار نے ایسی فضا پیدا کر دی تھی جس نے مسلمانوں کے باشعور طبقے کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یا آپ نے بہت غور سے اس چیز کو سننا ہے اور اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے گروہ میں وہ علماء تھے جو مغرب کی ہر چیز سے بھڑکتے تھے، جو مغربی تعلیم حاصل کرنے اور مغربی تہذیب اپنانے کو عیسائیت قبول کرنے کے مترادف سمجھتے تھے۔ یہ لوگ انتہا پسند ضرور تھے، لیکن ان کے خدشات بالکل بے بنیاد بھی نہ تھے۔ مغربی تعلیم اور خاص طور پر سائنس کی تعلیم نے ہندوستان کے اکثر نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا تھا۔ مغربی علوم کے ذریعے نوجوان کائنات کے جن راز سے واقف ہو رہے تھے اور وہ انہیں انگریز اور عیسائیت سے مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان حالات میں ابن الوقت کی یہ رائے کچھ زیادہ غلط نہ تھی کہ کسی قوم میں سلطنت کا ہونا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اس قوم کے مراسم، عادات، خیالات، افعال، اقوال، حرکات، سکنات یعنی کل حالات فردن نہیں تو مجتمعاً ضرور بہتر ہیں، کہ انفرادی طور پر نہیں تو اجتماعی طور پر بہتر ہیں۔ ابن الوقت کا یہ سوچنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں تھا کہ سلطنت ایک ضروری اور لازمی نتیجہ ہے قوم کی برتری کا۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز علم کی شکل میں جو کچھ ہندوستان لائے وہ مشرقی علوم کے مقابلے میں
نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتا تھا۔ مشرقی علوم کے نصاب میں فارسی اور عربی ادب، فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، حساب وغیرہ شامل تھے۔ ان علوم کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن آخری تین کے علاوہ باقی منطق کا علم ہے، حیت کا ہے اور حساب کا، ان کے علاوہ باقی تمام علوم دنیا کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد نہیں کرتے۔ یہ تین مضامین بھی انگریز بہت بہتر شکل میں ہندوستان لائے تھے، اس لیے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ مغرب سے غیر معمولی طور پر متاثر تھا، اور علماء کو اپنی یہ شکست گوارا نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حالات بدلنے کے باوجود یہ علماء مشرقی علوم کی برتری ثابت کرتے رہے۔ ان علوم سے بیزاری کا دوسرا سبب عیسائی مشنریاں اور عیسائیت کے مبلغ تھے، جو ایک طرف تو اسلام پر بے جا تنقید کر رہے تھے اور دوسری طرف عیسائیت کا پرچار کر کے ہندوستانیوں کو تبدیلی مذہب کی طرف راغب کر رہے تھے۔ مسلم علماء کی مغرب دشمنی کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب 19ویں صدی کے آغاز میں برطانوی اقتدار نے ہندوستان میں اچھے خاصے قدم جما لیے تھے۔ اب یہ ایک طبقہ تھا جو اس چیز کو مانتا تھا کہ اسلام میں جو کچھ ہے، جو ہمارے مذہب میں ہے، بس اسی کی پیروی کی جائے، اور دوسرا گروہ تھا وہ ان حضرات کا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ مغربی علوم حاصل کریں اور مغربی طرز معاشرت کو اپنا لیں۔ اس گروہ کے سربراہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان جانتے تھے کہ جاگیریں مسلمانوں کے ہاتھ سے گئیں، زمینداری ان کے بس کی بات نہیں ہے، تجارت وہ کر نہیں سکتے۔ ہمیشہ سے انہوں نے ملازمت پر گزارا کیا ہے، انگریزی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس پیشہ سے بھی گئے، اور جو تھوڑے بہت مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کر بھی لیں تو اعلیٰ عہدوں سے انہیں صرف اس لیے محروم رکھا جاتا ہے کہ حکومت ان کی وفاداری کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ سر سید کے خیال سے اس کا علاج صرف یہ تھا کہ مسلمان نہ صرف مغربی تعلیم حاصل کریں بلکہ انگریزوں سے قریب آنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے علی گڑھ میں تعلیمی ادارہ قائم کیا، جہاں پرنسپل کے علاوہ بھی خاصی تعداد میں انگریز اساتذہ کا تقرر کیا گیا۔ اس کے جہاں اچھے اثرات مرتب ہوئے، وہاں یہ بھی ہوا کہ مسلمان طلباء کو انگریزوں سے ایک جذباتی وابستگی ہونے لگی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نوجوان انگریزی تہذیب و تمدن کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اپنی طرز معاشرت سے شرمانے لگے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ خود سر سید مغربی معاشرت کو اپنانے کی تبلیغ بڑی شد و مد سے کرتے تھے، بڑے زور دیتے تھے اس پر۔ تو اس طرح جو ہے وہ سر سید کی تقریریں اور تحریریں عام ہوئیں تو ملک میں کالج کے یورپین اسٹاف اور ساتھ ہی سر سید کے خلاف عام بیزاری اور غصے کا اظہار ہونے لگا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو مغربی تعلیم کے حق میں تھے، لیکن ان نتائج سے خائف ہو کر وہ مغرب و مشرق میں ایک فطری توازن قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد خان اور اکبر الہ آبادی وغیرہ پیش تھے۔ اس موضوع پر اکبر الہ آبادی کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں: قدیم وضع پہ قائم رہوں اگر اکبر، قدیم وضع پہ قائم رہوں اگر اکبر، تو صاف کہتے ہیں سید یہ رنگ ہے میلا، تو صاف کہتے ہیں سید یہ رنگ ہے میلا۔ جدید طرز اگر اختیار کرتا ہوں، جدید طرز اگر اختیار کرتا ہوں، خود اپنی قوم مچاتی ہے شور و واویلا۔ جو اعتدال کی کہیے تو وہ ادھر نہ ادھر، جو اعتدال کی کہیے تو وہ ادھر نہ ادھر، زیادہ حد سے دیے سب نے پاؤں ہے پھیلا، زیادہ حد سے دیے سب نے پاؤں ہے پھیلا۔ تو سر سید اور نذیر احمد دونوں نے ہی مغربی علوم کو پسند کیا اور اس کے دل دادا تھے۔ مغرب ہی نے ان دونوں پر اس راز کا انکشاف کیا تھا کہ جب تک ہندوستانی اپنی فرسودہ روایات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔
نوجوان مذہب سے بے بہرا ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے راستے بدل گئے۔ نذیر احمد نے لوٹ کر مذہب میں پناہ لی، لیکن سر سید حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ابن الوقت میں نذیر احمد کھل کر سر سید کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ وہ سر سید سے صرف اس حد تک متفق ہیں کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کریں اور ملازمت کریں۔ یہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے جو ابن الوقت کا کردار ہے وہ اس میں سر سید کو پیش کیا ہے، جبکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ ابن الوقت سر سید کی مکمل تصویر ہے اور حجت الاسلام خود نذیر احمد کی شخصیت۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر سر سید نے انگریز کی جان بچائی تھی تو اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی نذیر احمد نے بھی انگریز کی جان بچائی تھی۔ تو اس کے صلے میں جو ہے وہ انہوں نے انگریزوں نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ تو ملک کی سیاست اور سیاسی نظام بدل جانے سے سیاسی اور معاشرتی مسائل بھی بدل گئے تھے۔ نئی سیاست نے کئی نئے مسائل کو جنم دیا تھا۔ اس ناول میں نذیر احمد نے اپنے دوسرے ناولوں کے مخصوص مسائل اور ماحول سے ہٹ کر پہلی بار ایک سیاسی مسئلے کو موضوع سخن بنایا ہے اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے بعض معاشرتی مسائل کو اٹھایا ہے۔ اس طرح ان کا یہ ناول موضوع و مواد کے لحاظ سے ان کے باقی ناولوں سے مختلف ہے۔ اس ناول کی تخلیق کے یہ 3 بڑے مقاصد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، انگریزی تہذیب و حکومت کی برکتوں سے مسلمانوں کو روشناس کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے بھڑکے ہوئے غم و غصے کو کم کرنا، ان کی کمزوریوں اور کم کوشیوں پر تنبیہ کر کے انہیں حکومت کی وفاداری کی ہدایت کرنا۔ نمبر 3، بے جا انگریزی تقلید سے اجتناب کی تلقین کرنا۔ نذیر احمد کے زمانے میں یہ مقاصد بڑی اہمیت رکھتے تھے، لیکن آج ان کی حیثیت ایک داستان پارینہ کی سی ہے، یعنی صرف ایک داستان، پرانی داستان بن کے رہ گئی ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ناول آج ہمارے لیے کوئی دلکشی نہیں رکھتا کہ اس عہد کی تہذیب و معاشرت اور قدریں موجودہ عہد کی تہذیبی قدروں سے کوئی میل نہیں کھاتی۔ حکومت بدل گئی، سیاست نے کئی پلٹے کھائے، آداب کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ البتہ اس ناول میں اس زمانے کی سوچ بچار کا انداز اور فکر کے بنتے بدلتے سانچوں کا اسلوب بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ ان کی دلکشی کے بعض اور پہلو بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے نذیر احمد نے جو کہانی مرتب کی، اس میں ان کے ذاتی واقعات و تجربات کا عمل دخل بھی ملتا ہے۔ کچھ واقعات انہوں نے ہو بہو اور کچھ قدرے رد و بدل کے بعد کہانی میں داخل کر دیے۔ پہلے ہی صفحے پر نذیر احمد نے لکھا ہے، ایک دوست کہیں باہر بندوبست میں نوکر تھے اور جانچ پڑتال ان کے لیے ان کو کھیت کھیت پھرنا پڑتا تھا۔ ہندوستانی جوتی اس ربڑ میں کیا ٹھہرتی، ناچار انگریزی بوٹ پہننے لگے تھے، مگر 2-4 دن کے لیے دہلی آتے تو گھر میں سے کبھی کے پڑے ہوئے پھٹے پرانے لیترے ڈھونڈ کر پاؤں میں ہلگا لیتے، تب کہیں گھر سے باہر نکلتے۔ ذرا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ نذیر احمد نے اپنی ہی بات بیان کی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ در حدیث دیگراں ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے، بندوبست کہ ان کی سوانح عمری میں سے پیراگراف لیا گیا ہے، اقتباس کہہ لیں، اقتباس لیا ہے۔ بندوبست کی ڈپٹی کلیکٹری تھی، جانچ پڑتال کے لیے ان کو اکثر اوقات کھیت کھیت پھرنا پڑتا تھا۔ ہندوستانی جوتی اس رگڑ میں کیا ٹھہرتی، ناچار انگریزی بوٹ پہننے لگے تھے، مگر 2-4 دن کے لیے دہلی آتے تو گھر میں سے کبھی کے پڑے ہوئے پھٹے پرانے لیترے ڈھونڈ کر پاؤں میں لگا لیتے، تب کہیں گھر سے باہر نکلتے، کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ ان باتوں کو بھی کفر و ارتداد کے درجے تک پہنچا دیتے تھے۔ ابن الوقت کی دوسری فصل میں نواب معشوق محل، ان کے سامنے چھکڑوں کے پھیروں، آخری کھیپ، میگزین اور کالج کے درمیان کھلے میدان کا ذکر آتا ہے۔ روزوں کے دن تھے اور شام کا وقت۔
اب ذرا نذیر احمد کے اپنے سوانح حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی سسرال مولویوں کے خاندان میں تھی۔ ان میں بعض تو ان کا تعلق تو شاہی قلعے سے تھا اور بعض توکل کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مولوی عبد القادر صاحب کی طبیعت کبھی نادرست ہوئی تو وہ اپنی جگہ ہمارے مولانا کو بھیج دیتے۔ یوں چند بیگموں اور شہزادوں سے مولانا کی بھی شناسائی ہو گئی۔ بیگموں میں محمدی بیگم اور فخر الملک ولی عہد کی دوسری بیگم اور خود بادشاہ کی بیگم نواب تاج محل کے ساتھ ایک خاص خصوصیت تھی۔ غدر ہوا تو نواب تاج محل نے مولوی عبد القادر صاحب سے کہا کہ میری چھوٹی بہن جو بیرون قلعہ چیلوں کے کوچے میں رہتی ہے، ماں احمال و اسکال قلعے میں لاؤ۔ اس کام کے لیے شاہی گاؤں خانے سے چھکڑے تعینات ہو گئے۔ مسجد فتح پوری کے طالب علم اس کام کے سر انجام پر مامور ہوئے۔ دہلی کالج سے یورپ کی طرف میگزین تھا۔ ایک دن چھوٹی بیگم کے اسباب کی آخری کھیپ قلعے میں پہنچا کر مسجد کے طالب علم جو اس کام پر مامور تھے مغرب سے پہلے اور شاید تیسرا یا چوتھا روزہ بھی تھا واپس آ رہے تھے۔ ان واقعات میں جو کچھ نذیر احمد پر گزرا ہے وہ معمولی رد و بدل سے انہوں نے ابن الوقت پر چسپاں کر دیا ہے۔ نذیر احمد نے غدر کے دوران میں 2 اور شخصوں کے ساتھ مل کر ایک انگریز خاتون مسز لیسن کی جان بچائی تھی۔ اسے ایک زیر تعمیر مکان میں رکھنا، اس کی مرہم پٹی کرنا، اس کا دیسی لباس میں رہنا مسز لیسن کا تقاضا تھا کہ کوئی چھاؤنی کی خبر لائے۔ اس کا خط لے کر شعیب کا انگریزی کیمپ میں جانا اور جواب لانا کہ قلعہ شکن توپیں منگوائی گئی ہیں، جب ہماری طرف کے گولے جامع مسجد کے پار یا قلعہ میں گرنا شروع ہوں تو جاننا کہ توپیں آ گئیں۔ اس وقت تک جہاں ہو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ یہ سب واقعات نذیر احمد نے نوبل صاحب اور جانثار کے واقعات کے روپ میں پیش کر دیے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو ابن الوقت کی سرگرمیوں سے ملا دیا ہے۔ اور غدر میں بھاگنے دوڑنے کی کیفیت، پورے کنبے کو لے کر گھر سے نکلنا، زیورات کا کھو جانا، ان سب واقعات نے نذیر احمد کے لیے مواد فراہم کیا اور دلچسپی کے کئی پہلو پیدا کیے۔ جب یہ غدر ہوا ہے اور حالات خراب ہوئے تو ان کی بیوی کا زیور بھی چوری ہو گیا تھا، تو یہ انہوں نے وہی مواد جو ہے وہ ناول میں فراہم کیا ہے۔ اسی طرح دہلی کالج، سرکاری ملازمت اور انگریزی افسروں کے تحکمانہ رویے کی رودات بھی بڑی حد تک نذیر احمد کی داستان حیات کے ٹکڑے ہیں۔ نذیر احمد نے اپنی آبیتی کے مختلف ٹکڑوں سے اپنی اس تصنیف کی آرائش و تعمیر کی ہے اور اپنے مقصد تک پہنچے ہیں۔ ابن الوقت میں بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، نذیر احمد نے اس کھوکھلی اور غلامانہ ذہنیت کی کامیاب مصوری کی ہے جو اس زمانے میں بہت سے نام نہاد اصلاح پسندوں میں پیدا ہو گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ اپنی تہذیب کی اعلیٰ قدروں کو غیر معقول مگر مغرب کی گپ شپ کو بھی لازمہ شائستگی سمجھنے لگے تھے۔ ابن الوقت اس ذہنی غلامی اور تقلید کے خلاف ایک زوردار احتجاج ہے۔ نذیر احمد کا دور عبور اور کا دور تھا اور ابن الوقت کے عام افکار اور عام شکوک و اوہام کا اس کا شفاف آئینہ دکھاتے ہیں۔ ابن الوقت کی صورت میں ان حالات کو واضح کرتے ہیں ہمارے سامنے، جس میں اس عصر کی ذہنی کشمکشوں کا پورا اور واضح نقشہ روشن ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کیسے تھے، تہذیب کیسی تھی، لوگوں کے ذہن کیسے تھے، لوگوں کی سوچ کیا تھی، تو سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ابن الوقت میں اس وقت کی سیاسی فضا کے مناظر بھی اپنی پوری جزیات سمیت معرض تحریر میں آ گئے ہیں۔ انگریزوں کے خیالات، رعایا کے احساسات، سیاست اور مذہب کے نئے نئے تصورات اور اس کے زیر اثر ہندوستانیوں کے نئے تہذیبی اور مجلسی رجحانات، ان سب موضوعات کو گفتگو اور مکالمے کی صورت میں بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ ابن الوقت کی کہانی سیدھی سادی سی اور مختصر ہے، لیکن مکالموں اور بیانوں نے اسے 28 فصلوں میں پھیلا دیا ہے۔ ابتدائی چند فصلیں تمہیدی معلوم ہوتی ہیں،
جن میں بیان اور وضاحت ملتی ہے۔ فصل کہتے ہیں، جیسے ہم باب کہہ دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ فصل بھی وہی معنی دیتا ہے۔ کہانی کا ارتقا بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں ابن الوقت ایک ایسے شریف زادے کی خیالی سرگزشت ہے جو پرانی معاشرت کو چھوڑ چھاڑ کر مغربی وضع اختیار کر لیتا ہے اور انگریزوں کی تقلید میں انگریزی طور طریقوں کو اپنا لیتا ہے، مگر اس کے باوجود انگریز حاکم حکمرانی کے غرور میں اس کے طرز عمل کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں برابری کا ادعا پایا جاتا ہے اور وہ یہ جرم ہے جسے اس وقت کا انگریز کسی طور گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ابن الوقت بیچارہ درماندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بس یہی لب لباب ہے اس طویل کہانی کا جسے ابن الوقت میں مصنف نے پھیلا کر بیان کیا ہے، اور غرض اس کہانی سے اس امر کی تلقین ہے کہ غیروں کی معاشرت اختیار کرنے پر بھی کوئی شخص غیروں کی نظر میں اپنا نہیں بن سکتا، بلکہ غیر بھی ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو اپنے خیالات میں پکے اور اپنی وضع کے پابند ہوں۔ تو ابن الوقت جو تھا وہ انگریز کے ساتھ تو مل گیا، لیکن انگریز نے اس پر اعتبار نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی نسل کا نہیں تھا، تو اس لیے نہ وہ ادھر کا رہا نہ وہ ادھر کا رہا۔ کہانی کی اصل نشوونما 8ویں فصل کے آخر سے ہوتی ہے، جبکہ ابن الوقت کے نوبل صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کی خبر اس کے محلے اور گھر والوں تک پہنچتی ہے۔ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاید اسے روز نماز سب کی فضا لازم آئے گی، کسی نے کرسٹان ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا۔ ابن الوقت کا یہ پہلا قدم تھا جو اس نے انگریزی وضع و تہذیب اپنانے کے لیے اٹھایا اور جس پر شہر والوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اگلی فصل میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ابن الوقت نے جانثار سے مل کر انگریزی وضع قطع اختیار کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا اور کوٹھی میں جا رہا۔ پہلی فصلوں میں زیادہ تر بیانات ہیں جن میں ان 3 چیزوں کی بڑی وضاحت ملتی ہے۔ نمبر 1 1857 کے غدر کے واقعات اور ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی اور معاشرتی حالت۔ نمبر 2 انگریزی زبان اور تہذیب کا فرق۔ نمبر 3 انگریزی زبان اور تہذیب کے اختیار کرنے کی ضرورت۔ لیکن بعد کے واقعات یہ بات پایا ثبوت تک پہنچا دیتے ہیں کہ نذیر احمد کا اصل مقصد انگریزی تہذیب کی بیجا تقلید اور اس کی نقل پر ضرب لگانا تھا یا اس کے خلاف یہ رد عمل تھا، لیکن یہاں انہوں نے شاید غیر شعوری طور پر انگریزی زبان اور تہذیب و تمدن کی ایسی خوبیاں دکھائی ہیں کہ وہ اس کی ترغیب دلاتے معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس تہذیب کو اپنایا جائے۔ نوبل صاحب کے میل ملاپ سے انگریزی تہذیب و تمدن کی اہمیت ابن الوقت کے دل و دماغ پر نقش ہو چکی تھی اور اسے انگریزوں کی برتری کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر جانثار کی گفتگو سے پوری ہو گئی، چنانچہ اس نے وضع قطع کی تبدیلی کا عزم کر لیا۔ پہلی 8 فصلیں اسی عزم و ارادے تک پہنچنے کی داستان ہے اور اسے اصل کہانی کا پس منظر ہی سمجھنا چاہیے۔ 7ویں فصل ایک ہندوستانی ڈپٹی کلکٹر کا بیان ہے اور درحقیقت انگریزی حاکموں کی حاکمیت اور ان تک باریابی کی دشواریوں کی رداد ہے۔ یہ نذیر احمد کے طنزیہ انداز کا بہت اچھا نمونہ ہے، اس سے بھی پس منظر کی بڑے دلچسپ انداز میں وضاحت ہوتی ہے۔ کہانی کے درمیان میں بعض طویل بیان، وعظ اور مباحثے روانی اور دلچسپی میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن گاہے گاہے ان میں بھی خوشگواری کے بعض پہلو پھٹ نکلتے ہیں۔ 11ویں فصل بعنوان انگریزی دستور کے مطابق ابن الوقت کی یہ تقریر 38 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں حکومت، تہذیب و تمدن اور غدر کے احوال اور واقعات کا ایک کتابچہ ہے جسے ایک فصل کے روپ میں ناول کا جز بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح حجت الاسلام سے مباحثے اور ان کے وعظ کہانی میں خاصی ناگواری کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر ان کی ایک اپنی دلچسپی ہے۔ ابن الوقت میں نذیر احمد نے فصلوں کی جو تقسیم کی ہے اس سے خاصی غیر متوازن صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بعض اوقات محض ایک طویل فصل کی کوفت مٹانے کے لیے آخری حصہ کاٹ کر نئی فصل کا عنوان دیا جاتا ہے۔
بیان و ترتیب ویسے ہی قائم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 16ویں فصل کو درمیان میں سے کاٹ کر 17ویں فصل کے عنوان سے پھیلا دیا ہے، حالانکہ بیان و ترتیب کے لحاظ سے یہ بھی اسی فصل میں شامل ہونی چاہیے تھی۔ صرف نوبل صاحب کے ولایت جانے اور ابن الوقت کے بنگلہ خالی کرنے کی خبریں دینے کے لیے یہ مختصر سی فصل قائم کی گئی ہے۔ القصہ نذیر احمد نے اس ناول میں فصلوں کی تقسیم کا کوئی موضوع طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، چنانچہ ان کے ہاں متوازن ترتیب کے سلیقے کی خاصی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نذیر احمد کی کردار نگاری کے بارے میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات کرداروں کے مقابلے اور موازنے کی غرض سے متضاد کرداروں کے جوڑے پیش کر دیتے ہیں اور ان کے مختلف اوصاف و اعمال بیان کر کے مطلوبہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ابن الوقت میں بھی انہوں نے ابن الوقت اور حجت الاسلام، نوبل اور شارپ کے کرداروں کے متضاد اوصاف و اعمال بیان کیے ہیں۔ شاید بعض خوبیوں اور خرابیوں کو روشن کرنے کے لیے نذیر احمد کا یہ حربہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے محبوب و مطلوب کردار کے خاکے میں ایسے گہرے اور شوخ رنگ بھرتے ہیں کہ اس کی تصویر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں ابن الوقت کا کردار بڑی بنیادی اہمیت کا کردار ہے۔ یہ کردار بنا بنایا اور ڈھلا ڈھلایا ہمارے سامنے نہیں آتا، بلکہ نذیر احمد نے اس کی تدریجی نشوونما دکھائی ہے، درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس کردار کو یوں پیش کیا ہے کہ وہ برابر بنتا اور ابھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ابن الوقت اس ناول میں ایک ہیرو کے کردار کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ نذیر احمد نے اس کا مد مقابل حجت الاسلام کو بنایا ہے۔ حجت الاسلام ان کا مقصدی کردار ہے، اس لیے ابن الوقت اس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور بالآخر بظاہر حجت الاسلام سے مات کھاتا دکھایا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو مثالی کردار پیش کیے ہیں ان کے ساتھ اچھا ان کا اختتام اچھا کیا ہے، اور جو انہوں نے برائی والے کردار پیش کیے ہیں تو ان کا انجام برا دکھایا ہے۔ تو نذیر احمد نے ابن الوقت کے خاندانی حالات اور بچپن سے اس کی عادات اور ذاتی خصوصیات درج کی ہیں۔ اس طرح یہ کردار ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا دکھایا گیا ہے اور اس کے فکر و عمل میں بتدریج تبدیلی پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ ابن الوقت شروع ہی سے بڑا ذہین ہے، 6 برس مدرسے میں رہا اور ہر سال جواب مضمون کا نقرئی تمغہ حاصل کیا، اور جب موقع ملتا وہ پرانی دہلی کے کھنڈروں کا مشاہدہ کرتا، سیاحوں سے مل کر دوسرے ملکوں کے حالات کی تفتیش کرتا۔ وہ ایک ایسے خوشحال اور شریف خاندان کا آدمی تھا جس کے لوگ پاس وضع کو شرط شرافت سمجھتے تھے۔ شرف علم ان کو وراثت میں ملا ہوا تھا۔ ابن الوقت چونکہ اونچے متوسط طبقے کا ایک فرد ہے، شاہی قلعہ اس کے خاندان ان کے معاش کا کفیل ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، اس لیے اپنی خوشحالی اور فارغ البالی کے سبب ابن الوقت دین و مذہب کے بارے میں سوچ بچار پر مائل ہوتا ہے۔ مذہب کے بارے میں اس کی معلومات کچھ زیادہ نہیں تھیں، وہ کبھی عابد و زاہد بن جاتا اور کبھی پادریوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگتا۔ ابن الوقت بڑا خوددار ہے، وہ کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں، اس کے مزاج میں ترفع ہے، رفت ہے، بلندی ہے، لوگ اس کی خودداری اور فخر میں خیال کرتے ہیں۔ اصل میں وہ ایک متین شخص ہے، کہیں مدتوں سے جاگیر ہے اور انگریز افسروں کے ساتھ برابری سے ملتا ہے اور انہیں اپنا ہم رتبہ سمجھتا ہے۔ خوشامد اور زمانہ سازی سے قطعاً نہیں آتی۔ ابن الوقت اگرچہ اس کا نام ہے لیکن ابن الوقتی کے سے ناشنا ہے، اس نے گو اپنی وضع بدل لی تھی لیکن زمانے اور ماحول کے بہاؤ میں بہہ نہیں گیا تھا۔
ملکی اور غیر ملکی عہدہ داروں اور افسروں کے مقابلے میں تنہا ڈٹا رہا۔ اگر وہ واقعی ابن الوقت ہوتا، ابن الوقت سے مراد کہ وہ وقت کا بہاؤ دیکھ کر اس طرف ہو جانا، جس طرف کے حالات سازگار ہوں اس طرف ہو جانا، تو ان معنوں میں ابن الوقت استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ واقعی ابن الوقت ہوتا تو صاحب کلکٹر کی خوشنودی کے لیے فوراً گھٹنے ٹیک دیتا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کے اس خیال سے ہم بالکل متفق نہیں ہو سکتے کہ ابن الوقت اس خاص صفت کا دلچسپ مجسمہ ہے جو مولانا کے زمانے میں نمایاں ہو رہی تھی اور جو ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی جو بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے کے لیے اپنے خیالات اور معاشرت بدل رہے تھے۔ مطلب وہ وقت کے ساتھ اپنے خیالات بھی بدل رہے تھے اور اپنی معاشرت، اپنے طور طریقے بھی بدل رہے تھے۔ ابن الوقت عجب کھرے روکھے کھردرے اکھڑ مزاج کا آدمی ہے کہ یوں بے غرض اس سے ملو جلو، ملاقات کرو، خوش گپ، خوش مزاج، خوش صحبت، اور حرف مطلب زبان پر آیا نہیں کہ اس نے دو ٹوک ٹکا سا جواب پتھر کی طرح منہ پر کھینچ کر مارا نہیں۔ وہ ایک نیک نیت اور نیک طینت شخص ہے، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے میں راضی نہیں، لیکن اسے جن مشکلات مصائب سے سابقہ پڑتا ہے وہ اکثر و بیشتر اس کے ہم وطنوں کی وجہ سے ہیں۔ اس سلسلے میں سرشتہ دار سب سے آگے ہے۔ وہ صاحب کلکٹر شارپ سے ابن الوقت کی چغلیاں کھاتا ہے اور اس کی رائے خراب کر دیتا ہے۔ اس طرح ابن الوقت کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے رسوائی بھی اٹھانا پڑتی ہے اور زیر باری مفت میں ہوتی ہے۔ ذرا نذیر احمد کی زبان میں سنیے، ان بچہ کو انگریز بننے کی دھن میں اتنی بھی خبر نہ تھی کہ سر پر کتنا قرضہ لاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو اپنے ان خیالات میں مست تھا کہ صاحب کمشنر مجھ کو مائی ڈیئر ابن الوقت اور اپنے تئیں یور سنسیئرلی لکھتے ہیں۔ بس ابن الوقت کو انگریز بننے کی زڑ تھی۔ شروع میں تو اس کو مسلمانوں کے حال پر بھی ایک طرح کی نظر تھی، لیکن چند روز کے بعد اس کی ساری ریفارم اس میں منحصر ہو گئی تھی کہ انگریزی اوضاع و اطوار میں سے کوئی وضع اور کوئی طور چھوٹنے نہ پائے۔ کم بخت آپ بھی برباد ہو رہا تھا اور اس کی دیکھا دیکھی کچھ ایسی ہوا چلی کہ مسلمانوں کے نوجوان لڑکے، خصوصاً جنہوں نے ذرا سی انگریزی پڑھ لی تھی یا جو گھر سے کسی قدر آسودہ تھے، تباہی کے لچھن سیکھتے چلے جاتے تھے۔ یہ ابن الوقت میں سے لیا گیا اقتباس ہے۔ ابن الوقت نے نوبل صاحب سے میل جول کی وجہ سے اپنی وضع بدلی تھی اور انگریزی معاشرت اختیار کر لی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ انگریزی وضع معاشرت ترقی اور سربلندی کے لیے ضروری ہے اور ہندوستانی وضع و معاشرت سے زیادہ معقول نظر آتی ہے۔ فصل ششم میں نذیر احمد نے دکھایا ہے کہ ابن الوقت نے نوبل صاحب کی کوٹھی میں پہلی بار ان کے ساتھ انگریزی طریقے سے کھانا کھایا۔ یہ اس کی انگریزیت کا گویا ثبوت تھا۔ اس نے میز پر کئی بیجا حرکتیں کی، کانٹا داہنے ہاتھ میں لیا تو چھری بائیں میں۔ آلو ہے کہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا اور پڑا میز پر پھدک رہا ہے۔ کھانے کے بعد ابن الوقت کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے دیوالی کی کلیاں ہو۔ 11ویں فصل میں ابن الوقت نوبل صاحب کی دعوت میں انگریزی وضاقتہ میں جلوہ گر ہوتا ہے اور طویل تقریر کرتا ہے۔ اس کی یہ تقریر اس کی ذہانت اور علمیت کی دلیل ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس پیرائے میں گورنمنٹ کی خیرخواہی کا بیڑا اٹھایا ہے اور حاکم و محکوم میں سے اجنبیت کو دور کر دوں، خصوصاً مسلمانوں میں سے۔ تقاضائے وقت اور تعلیم دو میرے بڑے مددگار ہیں اور ان کی تائید سے مجھ کو پورا بھروسہ ہے کہ بہت جلد ایک گروہ میری وضع کی تقلید کرے گا۔ ابن الوقت نے جو کچھ کہا اپنی رغبت اور اپنے شوق سے کیا۔ دراصل اس میں کچھ کر گزرنے کا ولولہ موجود ہے۔ وہ خاصا سرگرم اور فعال کردار ہے۔ اس میں جو فعالیت ہے اور سرگرمی کی امنگ ہے وہ اسے آگے بڑھاتی ہے۔ بقول سید سبط حسن، ابن الوقت کا کردار زندہ اور متحرک ہے۔ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے،
اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بڑھتا اور ابھرتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت کے کردار کے ان تغیرات کو واقعات کے ذریعے خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مولوی نذیر احمد کا آئیڈیل تو حجت الاسلام ہے، جو اسلامی عقائد، اسلامی طرز حیات اور اسلامی اخلاق کا پیکر ہے، اور وہ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، مگر محبت انہیں اپنے گمراہ فرزند ہی سے ہے، چھپ چھپ کر صحیح، مگر پیار وہ ابن الوقت ہی سے کرتے ہیں۔ یہ پیار اگر واقعی کہیں ہے تو شاید اس مقصد سے کہ ابن الوقت کو ابھی وہ راہ راست پر لانا چاہتے ہیں اور نفرت کے اظہار سے اسے ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتے۔ رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد کی تیسری جلد میں ایک کردار ٹھاکر صاحب کا ہے۔ ٹھاکر صاحب کا قصہ بقول ڈاکٹر سہیل بخاری ابن الوقت کے قصے سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے، صرف میں نوشی کے حصے کو چھوڑ کر باقی تمام باتیں، یعنی طرز رہائش، طرز طریقہ، اخراجات کی زیادتی کے باعث جائیداد پر قرض لینا اور اسے فروخت کرنا، دیسیوں سے علیحدگی اور انگریزوں کے تقرب کی کوشش، انگریزوں کا اس بدیسی وضع پر اعتراض اور ناخوشی، آخر میں دیسیوں اور بدیسیوں کے باعث تنہائی، ابن الوقت کی یہ تمام باتیں جو سر سید میں تھیں ان فرسٹ کلاس جینٹل مین میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے گمان ہوتا ہے کہ نذیر احمد نے ابن الوقت کی تخلیق کے وقت سر سید کے علاوہ ان ٹھاکر صاحب کو بھی سامنے رکھا ہوگا۔ جہاں تک ٹھاکر صاحب کا تعلق ہے، بڑی حد تک ممکن ہے کہ یہ کردار نذیر احمد کے پیش نظر رہا ہو، لیکن سر سید کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ ابن الوقت نے اپنی وضع و معاشرت تو بدل لی، لیکن اپنے افعال کے لیے جو وہ طرح طرح کی تعویلیں گھڑنا شروع کر دیں۔ ایک تو اصرار اس کے مزاج میں داخل تھا، دوسرے مسلمانوں نے اعتراضات جو کیے تو اس کی ضد اور بھی بڑھتی گئی۔ مسلمانوں کو تو خیر اس سے کیا فائدہ پہنچتا، مگر باب تعویل مفتوح کر کے اس نے مذہب اسلام میں بھاری رکھنا ڈال دیا۔ اس کی بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے مذہب کو محکوم عقل بنانا چاہا۔ وہ تقدیر، قیامت، شیطان وغیرہ کا قائل معلوم نہیں ہوتا اور ان مسائل پر حجت الاسلام سے مباحثے کرتا ہے۔ اس کی رائے ہے کہ زندگی مختصر ہے اور دین ایک ناخوشگوار اور محال امر ہے، اس لیے اس کی باریکیوں میں پڑنا زندگی کی خوشیوں اور دلکشیوں کو ناحق نقصان پہنچانا ہے۔ ابن الوقت اپنے خیالات کا برملا اظہار کرتا ہے، پردہ داری اور مصلحت بینی سے کام نہیں لیتا، جو کچھ اس کے دل میں ہے زبان پر لے آنے میں اسے کوئی باک نہیں۔ وہ اپنے آپ کو قوم کا مصلح اور بہی خواہ سمجھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس یقین سے کرتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ وہ نیک، دلیر اور درد مند انسان ہے، ذہین اور لائق ہے، حق گو اور حق پسند ہے، اصول پرست اور فرض شناس ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ دبتا ہے، وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی خانگی زندگی بھی بالکل بے داغ ہے۔ ابن الوقت میں تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر 100 برائیوں کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ مغربی طرز زندگی کا حامی اور پیرو ہے اور اپنے مذہبی عقیدوں کی بنیاد روایت اور تقلید کے بجائے عقل اور سائنس پر رکھتا ہے۔ ابن الوقت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی پہیلی کا کسی نے عطا پتہ پایا نہیں، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے کہتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناحق کیوں اپنا سر دکھائے، جس طرح دنیا چلی آئی اس کو چلنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ مزید جائزہ لیں گے، لیکن وہ اگلے لیکچر میں لیا جائے گا، تو ابھی آپ اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں، ناول کو پڑھیں، تو مزید لیکچر کے آنے تک آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں
اور اس سے پہلے سب سے پہلے بار آپ کو ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ناول پڑھنا ہے، ناول پڑھنے کے بعد سب چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں آپ مزید کیا بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو ناول پڑھا ہے اس میں اور اس جائزے میں کیا تنقیدی جائزے کو آپ اسی وقت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس ناول کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، ناول کو پڑھیں گے جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔